آج کا سبق سورہ فتح کی آیت نمبر 22 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ولو اور اگر قاتلکم تم سے لڑتے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لولوا تو پھیرتے الادبار پشتوں کو، ثم پھر لا یجدون وہ نہ پاتے ولیًا کوئی حمایتی، ولا نصیرا اور نہ مددگار۔ اگر تم سے کافر لوگ لڑتے تو پیٹھ پھیرتے، پھر اپنا کوئی حمایتی و مددگار نہ پاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے، التی جو قد خلت چلا آ رہا ہے، من قبل پہلے سے، ولن تجد اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے لسنت اللہ اللہ کے طریقے میں تبدیلا کوئی تبدیلی۔ یہ اللہ کا چلا ہوا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ وَهُوَ الَّذِي وہ اللہ ایسا ہے جس نے کفّا روک دیے، أَيْدِيَهُمْ ان کے ہاتھ، عَنْكُمْ تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ اور تمہارے ہاتھ، عَنْهُمْ ان سے، بِبَطْنِ مکہ مکہ کے بیچ میں، من بعد اس کے بعد کہ ان اظفرکم علیہم اس نے تمہیں کامیابی دی تھی ان پر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان کافروں سے روک دیے تھے مکہ کے درمیان میں، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر کامیابی عطا فرما دی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم۔ هم الذين یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم اور تمہیں روکا، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، والہدیہ اور قربانی کے جانور، معکوفاً رکے ہوئے تھے، ان یبلغ محلہ اپنی جگہ پہنچنے سے، ولولا رجال مؤمنون اور اگر نہ ہوتے مومن مرد، ونساء مؤمنات اور مومن عورتیں، لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم کہ تم انہیں پیس ڈالو گے، فتصیبکم پھر تمہیں پہنچے گی، منہم ان کی طرف سے، معرۃ خرابی، بغیر علم بے خبری میں، لیدخل اللہ فی رحمتی تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں یشاء جسے چاہے، لو تزیلوا اگر وہ ایک طرف ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا تو ہم عذاب دیتے کافروں کو، منہم ان میں سے، عذابا الیما دردناک عذاب۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم مسجد حرام سے روکا، اور قربانی جانور کو بھی روکا جو رکا ہوا تھا اپنی جگہ پہنچنے سے۔ اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ تم انہیں روند ڈالو گے، پھر تمہیں ان کی طرف سے خرابی پہنچے گی بغیر علم کے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اسے چاہے داخل فرمائے۔ اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اذ جب، جعل رکھی، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیہ ضد، حمیت الجاہلیہ جاہلیت والی ضد، فانزل اللہ سکینتہ پھر اللہ نے نازل کیا اپنی طرف سے اطمینان، علی رسولی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مسلمانوں پر، والزمہم اور انہیں قائم رکھا، کلمۃ التقوی تقوی کی بات پر یا ادب کی بات پر، وکانوا احق بہا اور وہ اس کے لائق تھے، واہلہا اور اس کے مستحق تھے، وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھی، جاہلیت والی ضد، پھر اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر نازل فرمایا، اور ان کو تقوی کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس کے حقدار اور اس کے مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے بارے میں یہ فرمایا، اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی اور کافر لوگ تم سے
جنگ کرتے تو اس کا انجام یہ ہوتا کہ وہ کافر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور انہیں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار وہاں نہ ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت سنا دی، اگر تمہاری اس وقت جنگ اور جہاد شروع بھی ہو جاتا تمہیں کوئی نقصان نہ ہوتا، بلکہ نقصان کافروں کو ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت سی حکمتیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو اور کفار کو جنگ سے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا طریقہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کفار نے مسلمانوں سے مقابلہ کیا اور جنگ کی، ناحق ان کو پریشان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ کافروں سے، کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے مکہ کے درمیان میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے تو قریش کے 50 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر چھپ کر حملہ کرنے کی نیت سے آئے۔ صحابہ کرام نے وہ گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ اس وقت اگر مسلمان چاہتے تو انہیں قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح یہ کفار مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچ گئے۔ دوسری طرف مکہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی مکہ گئے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ مشرکین مکہ کو سمجھائیں کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آئے۔ مشرکین نے وہاں نے روک لیا، پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں کام میں نے کرائے، نہ تم مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافر مارے گئے، نہ کافروں کے ہاتھوں سے عثمان رضی اللہ عنہ ساتھی شہید ہوئے۔ تو اللہ نے روک دیا، اس وقت رکنا ہی بہتر تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک طرف سے بھی کوئی قتل ہو جاتا تو پھر بڑی جنگ اور لڑائی شروع ہو جاتی، تو اس وقت مصلحت تھی، اس لیے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے ہاتھوں کو روکا اور ان کے ہاتھوں کو روکا۔ ببطنی مکہ، مکہ کے درمیان میں، مکہ سے درمیان سے مراد حدیبیہ کا مقام ہے۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہے کہ بعض اوقات انسان جو کسی کام سے رک جاتا ہے یا کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی شامل حال ہوتی ہے ہر اچھے کام میں۔ تو انسان اچھے کاموں کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ کو یہ منظور تھا اس لیے یہ کام اچھا کام ہو گیا، اللہ کو منظور تھا اس لیے ہم اس نقصان سے بچ گئے، اس طرف منسوب کرے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ کفار پر اللہ تعالیٰ نے قابو آپ کو عطا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے تھے۔ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کے اعمال کی نگرانی، خاص نگرانی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اسے بڑے نقصانات سے، گناہوں سے اللہ کی توفیق بچا لیتی ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں یہ فرمایا کہ کافروں، یہ وہی کافر ہیں جنہوں نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے، عمرہ کرنے سے روکا اور ہدی کو روکا۔ ہدی قربانی جانوروں کہتے ہیں جو ساتھ لے جایا جاتا ہے اور وہاں منا میں ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں، جانور کو بھی روکا، ان یبلغ محلہ، اس کی جگہ پہنچنے سے۔ تو اس بارے میں تو فقہا کا اتفاق ہے، اگر کوئی شخص حج عمرہ کرنے جا رہا ہو اور اس نے احرام بھی باندھ لیا ہو لیکن وہ کسی وجہ سے مکہ میں داخل نہ ہو سکے، یہ تو گرفتاری کی وجہ سے، یہ بیماری کی وجہ سے، یہ کسی اور مجبوری کی وجہ سے، تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ تو اس پر یہ لازم کر وہ قربانی ذبح کر کے احرام کھول دے، پھر وہ حلال ہو جائے گا، جو حرام پابندیاں وہ ختم ہو جائیں گی اس سے۔ لیکن وہ قربانی کہاں ذبح کرے جانور اور ساتھ لے گیا تھا، تو اس کے لیے فقہائے احناف یہ فرماتے ہیں اس جانور کا حدود حرم میں ذبح ہونا شرط ہے۔ حدود حرم سے اگر وہ باہر ذبح ہوگا تو شرعی لحاظ سے قربانی نہیں ہوگی اور وہ احرام نہیں کھول سکے گا، یعنی حرام پابندیاں اس سے ختم نہیں ہوں گی۔ باقی دوسرے فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ حدود حرم میں ذبح ہونا شرط نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے حتی یبلغ محلہ، ان یبلغ محلہ، کہ وہ جانور اپنی جگہ، خاص جگہ تک پہنچ جائے، اس سے معلوم ہو سے خاص جگہ ہے اور وہ جگہ حدود حرم ہی ہے، منا ہے، وہاں ذبح ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ حنفیہ کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔
فقہائے کرام اس طرح الفاظ پر غور کر کے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مکہ میں کچھ مسلمان مرد مسلمان عورتیں اگر نہ ہوتی جن کا تم مسلمانوں کو بھی علم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری جنگ کرا دیتے کفار سے۔ تو جنگ نہیں کرائی اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ مکہ میں کون سے گمنام مسلمان مرد مسلمان عورتیں ہیں۔ اگر اس طرح جنگ شروع ہو رہی تھی تو جو گمنام اور خود کو زہر نہ کرنے والے مسلمان مرد مسلمان عورتیں ہوتی تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی اور وہ بھی لڑائی کی زد میں آ سکتے تھے، شہید ہو سکتے تھے۔ اگر تمہیں بعد میں معلوم ہوتا کہ فلاں فلاں مسلمان تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، تمہیں بڑا دکھ ہوتا۔ معرہ کا معنی خرابی بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے کہ تم بعد میں بہت پچھتاتے کہ کاش ہم یہ جنگ نہ کرتے اور ہمارے بے گناہ مسلمان بھائی مسلمان بہنیں نہ ماری جاتی۔ تو یہ حکمتیں بھی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ اس لیے رکوائی تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت میں شامل کر لے اور یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، چنانچہ بہت سے غیر مسلم بعد میں اسلام میں داخل بھی ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا لو تزیلوا، اگر وہ مسلمان علیحدہ ہو جاتے جو مکہ میں رہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دردناک عذاب دیتے، لیکن چونکہ ملے جلے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ سے اور لڑائی سے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں نے ضد کی اور جاہلیت والی ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون نازل فرمایا اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر۔ اس ضد سے مراد یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھنا شروع کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع بسم اللہ لکھی تو کفار نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا بسم اللہ نہ لکھیں، نہ رحمان رحیم لکھیں، ہم نہیں جانتے، بسمک اللہم لکھیں، ہمارا یہ طریقہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ ہی کا نام ہے، لفظ اللہ۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے، نہ رحمان جانتے ہیں نہ رحیم جانتے ہیں، بسمک اللہم لکھیں۔ یہ ضد کی تو حضور نے فرمایا کہ یہ مٹا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمک اللہم لکھ دیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ پھر کفار نے اعتراض کیا کہ جی محمد الرسول اللہ نہ لکھیں، محمد بن عبداللہ لکھیں، ہم تو محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اگر ہم مانتے تو جنگ نہ کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں آپ کو یہ مٹانا پڑے گا اور آپ محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مٹوا دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی جگہ کسی لفظ کے لکھنے سے فساد کا اندیشہ ہو اور وہ لفظ نہ لکھنے سے فساد ختم ہو تو مٹا دینا چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی تھے، بسم اللہ بھی درست بات تھی، لیکن فساد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں الفاظ مٹوا دیے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب کافروں نے یہ جاہلیت والی ضد کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر مسلمانوں پر اطمینان سکون نازل کیا، وہ جذبات میں نہیں آئے، غصے میں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں الفاظ مٹا دیے، تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان فرما رہا تھا کہ ہم بھی ایسے مواقع پر بڑے نقصانات سے بچیں اور ان ایسی چھوٹی معمولی باتوں کو برداشت کر لیں۔ پھر فرمایا الزم کلمۃ التقویٰ کہ مسلمانوں کو قائم رکھا تقوی کلمے پر۔ تقوی کلمے سے مراد ایک تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے کہ وہ سب چیزوں کی توحید کی رسالت کی بنیاد ہے، وہ اس پر قائم رکھا، اور اسی طرح اس کا تقاضا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرنا کہ مسلمانوں کو اللہ اس پہ قائم رکھا کہ جو اللہ کے رسول فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ پھر وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا کہ مسلمان اس کے مستحق بھی ہیں اور اس کے وہ ثواب کے بھی اہل ہیں، اس کے اہل ہیں، کلمہ طیبہ کے مستحق بھی ہیں اور اس پر قائم ہونے کے مستحق بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں۔ یہ بہرحال بڑی فضیلت اور بشارت کی بات اصحاب کرام کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تقوی کلمے کے اہل بھی ہیں اور مستحق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔